آپ حضرات کے سامنے بڑے دکھ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور ان باتوں کو سوچ کر میرا دل بہت افسردہ ہوا کہ ہمارے ملک پاکستان میں 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس بے حیائی کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی کے اکسانے سے گھروں سے نکل آئیں تو بے پردگی جو ہوگی سو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاف کیجیے گا، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں جسموں کی نمائش اور بہت سی خرابیاں جنم لیں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اور وہ عورت اپنے آپ کو ظاہر کرے، سڑکوں پہ اپنے آپ کو نکالے، اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ذرا سوچیں ہم کن کو رولز ماڈل بنا رہے ہیں، غیروں کو، جن کے کلچر میں عورت کی اہمیت ایک ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ صحابیات کی زندگی ہیں۔ ہم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کو، ان کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں جن کو اللہ کے سلام آئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ یہاں میں ضرور کہتا چلوں کہ ایک مرتبہ تو ہم سب کو قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک بار مرد عورت سب کے سب ایک بار ضرور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اور سورۃ النساء کو ہماری ہر ماں بہن بیٹی سورۃ النساء کو ترجمے سے ضرور پڑھیں۔ اس میں سارے کے سارا معاملہ اللہ رب العزت نے فرما ہی دیا کہ جو عورت اپنے حقوق کے لیے، جو عورت اپنے لیے بجائے سڑکوں پہ روڈوں پہ نکلنے کے اگر دینی تعلیمات کو سیکھ لے، دینی زندگی کو دیکھ لے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر اس کو وہ عزتیں دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اور اب میں اور آپ اس بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ اور میں آواز اٹھائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اب جہاں ہمارے ارباب اقتدار جہاں ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، وہاں مدینہ میں جب پردے کا حکم آیا تو 100% پردہ قائم ہوا، 100% پردہ قائم ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں میں 100% دین زندہ ہوا، نماز کا حکم آیا 100% نماز زندہ ہوئی۔ اسی طرح صحابیات کے اندر وہ صفات آتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس عورت مارچ کو روکا جائے، اور اپنے علماء سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ممبر کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے بیانات میں ان جیسی خرافات کو روکنے کے لیے آواز بلند کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز پہنچانے کا کچھ ذریعہ بنایا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اور کسی ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کیا ہے، تو وہ بھی اس عورت مارچ کے پروگرام کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، تعاون کرو، اور گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اب میں اور آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے ہر ایک بندہ تیار ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں۔ اب جب برائی کو روکنے کا آئے تو میں اور آپ بھی برائی کو روکنے کے لیے آواز کو اٹھائیں، بلند آواز کریں۔ اس لیے بہت دل دکھا یہ بات سن کر کہ ہماری مائیں بہنیں کس طرف جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ کہ جو ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنایا تھا، اس میں غیروں کی تہذیب عام ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنا رونا خود ہی روئیں، غیروں کو کیا گلہ کریں کہ اپنے ہی ملک میں یہ حال ہو رہا۔
اس لیے یہ تھوڑی سی کوشش آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری مائیں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور جب مائیں دیندار ہوں گی تو بچے بھی دیندار ہوں گے۔ وہ مائیں جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی صفات ڈالی تھیں تو بچے بھی جنید بغدادی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صفات والے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔